اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، آج کل حجاب اور پردے کے تعلق سے ایک شور اور ہنگامہ ہے۔ کورٹ میں بھی اس سلسلے میں چرچا، آرگیومنٹ، بحث جاری ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کی باتیں سننے کو ملی مجھے، آڈیو سے، ویڈیو سے، مسلمانوں کی، غیر کی بات چھوڑیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے مسلمانوں کو پردہ کیا چیز ہے معلوم نہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو پردہ کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ تو میں نے سوچا دوبارہ اس پر بات کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ پردہ کسے آج کہا جا رہا ہے؟ سر پر جو سکارف، اس کو اگر لگا کر کوئی جائے یہ پردہ ہے، جبکہ بازو کھلے ہوئے، چہرہ بھی کھلا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے اوپر زور بھی دیا جا رہا ہے۔ اور ایک مسلمان صاحب کی بات میں سنا، دیکھیں مجھے کوئی کسی سے کوئی لین دین نہیں، مجھے کسی سے کوئی دشمنی کچھ نہیں۔ ہمیں قرآن اور سنت کی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کم از کم آپ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ سنیں، آپ بھی سوچیں سمجھیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ ایک صاحب کی بات میں نے سنا، سورہ نور میں یہ بات ہے کہ سر چھپانا ہے اور چہرہ اور ہتھیلی اور اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ بہت افسوس ہوا مجھے، یہ کوئی عالم نہیں تھا، غیر عالم بات، لیکن قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھا اور ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو صحابہ سے سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے نبی کے اسٹوڈنٹ صحابہ ہیں۔ انہوں نے قرآن کو کیسا سمجھا؟ ہم قرآن اٹھے، ترجمہ دیکھ لیا اور جو ہمارے من میں ہم نے سمجھ لیا۔ پردہ بہت ہی زیادہ محتم بشان اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں کہہ رہا ہوں نا 90% عورتیں، میں یہ زیادہ بول رہا ہوں، مطلب کم بول رہا ہوں، یعنی اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج مسلمان عورتوں کا ہے جو پردہ نہیں کرتی، اور جس کو ہم لوگ پردہ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں پردہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عورت تو سراپا پردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ عورۃ، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، المرأۃ عورۃ، عورت جو چیز ہے نا وہ عورت ہے۔ المرأہ عربی میں عورت کو بولتے ہیں، یعنی فیمیل، اور عورتن فرمایا اللہ کے رسول نے، عورتن یہ عربی کا ایک لفظ ہے، ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو، عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، مستور۔ ہم بولتے ہیں نا مستورات، بولتے کیا بولتے؟ مستورات۔ مستورات کا بیان ہوگا، مستورات کے لیے الگ سے ارینجمنٹ ہوگا، بیٹھنے کا، بیان سننے کا۔ مستورات، ستر سے مستور، یعنی چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما تکون، سب سے زیادہ قریب فی وجہ ربہا، اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت اس وقت ہوتی ہے وہی فی قعر بیتہا، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جتنا عورت چھپے گی اتنا اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی۔ عورت پردے کی چیز ہے، ہم نے اس کو بازاری بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ دشواریاں، یہ مشکلات ہماری بدعملی کی وجہ سے یہ ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف ہے۔ یہ جو سورہ نور کی آیت آپ مطلب اس کو سامنے رکھ کر ریفرنس دے کر کے بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ آیت کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ یہ گھر میں کبھی جیٹ ہوتا ہے، کبھی دیور ہوتا ہے، کبھی جیٹ اور دیور کے بچے ہوتے ہیں، کزن بردرز،
ان کے معاملے میں ہے کہ یہ گھر میں رہ رہے ہیں تو ایسے میں اگر چہرہ بھی چھپانا بولو, ہتھیلی بھی چھپانا بولو, پیر کے قدم بھی چھپانا بولو, بڑا دشوار ہے, بہت مشکل ہے. تو کہا گیا اگر ایسا سچویشن ہے, فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے, تو یہ خود بخود نکلنے والے اعضاء ہیں, چہرہ اور ہاتھ, کہ اسے چھپا گھر میں رہ کر کے نہیں سکتی, عورتیں چھپا نہیں سکتی, تو اگر وہ کھل جائیں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر فتنے کا خوف ہے فوراً گھر الگ کرو, الگ کرو. دیور سے خطرہ ہے, بھاوچ کو الگ کرو, عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کبھی دیور سے خطرہ ہوتا ہے بھاوچ کو, جیٹ سے خطرہ ہوتا ہے بھاوچ کو, تو فوراً الگ کر دو. فتنے کا اگر خوف ہے تو, فتنہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی کہ الا ما ظہر منها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ محرم رشتہ دار کون ہے, نامحرم رشتہ دار کون ہے. بعض ایسے نامحرم رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہم چہرہ چھپا نہیں سکتے. میں نے کہا نا, یہ میں آپ کو اسی ذیل میں میں ایک وضاحت کر دوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح پردے کا ایک تصور ہے. 4 قسم کے مرد ہوتے ہیں عورت کے لیے, 4 قسم کے مرد. سب سے پہلا شوہر ہے, اس کا شوہر سے کچھ پردہ ہے ہی نہیں, شوہر سے پردہ نہیں, ملچ سکتے گتے, پھر کیا ہے, میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا, سب سمجھتے. سیکنڈ نمبر پر وہ مرد حضرات ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے, جسے محرم رشتہ دار کہتے ہیں. باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, تایا ہے, چاچا ہے, ماموں ہے, وغیرہ وغیرہ. اب وغیرہ وغیرہ بولے تو سب کو ملاؤ لوگوں, سسرا ہے وغیرہ, سسرا ہے, تو ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے نکاح کرنا کیا ہے, حرام ہے. جیسے ہم نے بیٹے کہا, ایسے بیٹے کے بیٹے, پوترا. جیسے ہم نے بھائی کہا, بھائی کا بیٹا, بھتیجا. جیسے عورتوں سے پردہ نہیں ہے تو عورت, خاص کر کے بہن, تو بہن کا بیٹا, بھانجا, ضرورت نہیں پردہ کرنے کی. لیکن جو تایا ہے, چاچا ہے, ماموں ہے, تو پھر ان کے جو بچے ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. اس میں اللہ نے آگے گنایا ہے کون کون مرد حضرات ہیں جن سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن. اس کے بعد 7 قسم کے مردوں کا ذکر کیا, لیکن یہ 7 قسم محدود نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے محرم رشتہ دار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنایا. باقی سب یہ رشتے چھوڑ کے باقی سب سے کیا کرنا ہے, پھپھا سے پردہ کرنا, خلئی سے پردہ کرنا, پھپھا سے پردہ کرنا, خلئی سے پردہ کرنا. مرد حضرات ہیں تو وہ ممنی سے پردہ کرنا, چچانی سے پردہ کرنا, تائی ماں سے پردہ کرنا. معلوم ہے ہمارے کو, یہ سچی بولو معلوم ہے, کتنے لوگوں کو معلوم نہیں. مجھے عام طور پہ لوگ اس طرح مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ بھی مسئلہ کا معلوم, اس کا مرد مرنا, کسی کا مرد مرنا, انہیں جب بیوہ ہو کے عدت میں بیٹھتی ہے نا, تب ان کے رشتہ دار آ کر ہم سے پوچھتے ہیں یہ عدت میں ابھی ان سے ان کا وہ بھتیجا ملاقات کر سکتے. بھتیجا بولے تو اس کا مرد کا بھتیجا ملاقات کر سکتا ہے کیا, اس کا مرد کا بھتیجا بولے تو کیا ہوا انہیں, اس کے لیے انہیں تائمہ ہوئی یا انہیں چاچی ہوئی. میں بولا پردہ کرنا ہے, ملاقات نہیں کر سکتا. نہیں وہ ارے عدت میں نہیں, عدت کے علاوہ میں زندگی بھر, زندگی میں بھی, مرنے کے بعد بھی. مرد مرنے کے بعد اب پردے کا خیال ہوتا ہے, زندگی بھر پردے کا کوئی خیال نہیں. مسئلہ پوچھتے تعجب ہوتا ہے ہمارے کو, ارے چچانی سے پردہ کرنا ہے, کون کرتا ہے؟ اسی کو میں نے کہا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک گھر میں رہتے ہیں, چاچی بھی رہتی ہے, تائمہ بھی رہتی ہے, بھاوج بھی رہتا ہے, دیور بھی رہتا ہے, تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما ظہر منها, گنجائش ہے, فتنہ نہیں ہے, یہ کھولنے کی اجازت. چہرہ, ہتھیلی, پیر, اس کے علاوہ اور چیزیں اور اعضاء اور جو پارٹ ہے وہ دکھانے کا نہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, شوہر. سیکنڈ نمبر پر محرم رشتہ دار. ابھی تیسرے نمبر پر وہ غیر محرم رشتہ دار جسے کزن بردرز ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح میں نے خلئی کی بات کی, پھپھا کی بات کی. اس طرح فرما ان سے جو ہے نا پردہ کرنا ہے,
لیکن میں نے کہا نا جب مجبوری کی حالت ایک گھر میں رہتے ہیں, فتنے کا خوف نہیں ہے, تو پھر چہرہ اور ہتھیلی اور پیر کے جو پنجے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں, باقی سب کو چھپا کر رکھتے ہیں. یہ جو محرم رشتہ دار کی میں نے بات کی, ان کے سامنے بازو, گلے سے متصل حصہ, پنڈلی وغیرہ مطلب کھل گیا, کوئی حرج نہیں. کون؟ باپ ہے, بہن ہے, معاف کرنا بھائی ہے, بہن تو پردہ نہیں نا, اب بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ, تایا ہے, چاچا ہے, ان کے سامنے اگر یہ اعضاء کھل جائیں نو ٹینشن. نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ سطر میں داخل نہیں. کن کے لیے؟ محرم رشتہ داروں کے لیے. تو سب سے پہلے شوہر, اس کے بعد باپ بیٹا وغیرہ کا رشتہ, وہ جو محرم رشتہ دار ہیں. اور تیسرے نمبر پر غیر محرم رشتہ دار ہیں, لیکن وہ رشتہ دار ہیں, اجنبی نہیں ہے. یہ 3 قسم کیا ہو گئے. اور چوتھے نمبر پر اجنبی, ان کا کوئی رشتہ نہیں. ابھی آپ یہ مت بولو نہیں سب بھی رشتہ دار رشنا, آدم کے بچے نہ بول کے وہاں تک جاؤ نو, کہاں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلے سمجھنے کا. تو چوتھے قسم کے وہ مردان جو اجنبی ہیں, غیر محرم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی نہیں ہیں, اجنبی, ان سے تو مکمل پردہ, ایک ذرہ بھی نہیں دکھنا, ایک ذرہ بھی نہیں دکھنا. جو دکھائی نا انہیں پھر عورت نہیں, اسے پھر ہمیں دوسرا کوئی بولنا, کیونکہ عورت چھپنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ اذا خرجت, جب وہ نکل جاتی ہے گھر سے باہر, استصرفها الشیطان, شیطان اس کے طاق میں لگتا ہے اور مردوں کو اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. دیکھو اسے دیکھو, جس طرح شیطان گمراہی پھیلاتا ہے, لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے, بالکل اسی طرح عورت بھی اپنے حسن و جمال کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتی ہے, اپنی طرف مائل کرتی ہے, گمراہ کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے بہت سارے رسیوں میں سے ایک رسی شیطان, یہ عورت بھی ہے, کہ اس کے ذریعے سے شیطان بہت سارے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے. اس لیے عورت کو خود چاہیے کہ وہ اپنی عزت, عفت, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مرد حضرات جو ہے نا, عورت کی ساری غلطیاں معاف کرتے ہیں. ہاں آپ دیکھو, تجربہ سے ثابت ہے, مرد حضرات اپنے بیویوں کے تمام کمزوریاں معاف کرتا ہے, الا ماشاء اللہ. وہ ضدی ہے, اوکے, زبان دراز ہے, اوکے, گالی گلوچ کرتی ہے, اوکے, بات مانتی نہیں, اوکے, لیکن اگر کردار اور اس کے عفت اور عزت پر دھبا لگ گیا, پھر یہ مرد بانوں سے معاف نہیں کرتا ہے. طلاق اور خلا تک نوبت آ جاتی ہے, کوئی بھی معاف نہیں کرتا ہے, الا ماشاء اللہ کوئی کرتا ہوں. تو ہر یہ غلطی معاف کرتا ہے انسان, برداشت کرتا ہے, لیکن عفت اور عزت پر اگر دھبا پڑ جائے تو مرد حضرات اسے کیا نہیں کرتے. اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھو, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, جہاں چور کی بات آئی, چوری کرنے والوں کی سزا کی بات آئی, تو فرمایا چوری کرنے والے مرد, چوری کرنے والی عورتیں, تو مرد کا ذکر کیا ہے, پہلے آیا فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھوں کو کاٹو. انہوں تو دنیا میں رہنے, ان کے ہاتھ ہیں نا, میں نہیں رہنا, رہے تو نہ چوری کریں گے, کاٹ دو ان کے ہاتھ. یہ اسلامی حکومت کا سزا ہے. اس میں دیکھو مرد حضرات کی بات پہلے کہ چوری کرنے والا مرد, لیکن جب زنا کی بات آئی, بد کرداری کی بات آئی, بے حیائی کی, بے شرمی کی بات آئی, تو فرمایا الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت, زنا کرنے والے مرد. عورت کا ذکر پہلے آیا, مرد کا ذکر بعد میں آیا. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے, اصل میں جب تک عورت ہے نا موقع نہیں دیتی, ڈھیلا پن اختیار نہیں کرتی, اس وقت تک کسی مرد کو جرت نہیں ہوتی, اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے عزت پر, عفت پر ہاتھ ڈالے. ہو ہی نہیں سکتا. عورت ڈھیل دیتی ہے, تب جا کر کے اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. ارے ایک زمانہ تھا اپنی عزت کے لیے, عفت کے لیے آدمی اپنی جان بھی قربان کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا عورت کی جب عزت پر خطرہ ہو رہا ہے, عورت کیا کرتی ہے, چاقو لے کر کے گھونپتی ہے. یہی اسلام کا تصور ہے. عفت عزت جو ہے نا جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عورت کو سوچنا چاہیے, ہم اپنی عورت, اپنی بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بے حیا اس کے گھر والے کرتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھرانے میں, وہ حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے حیا کو فطرت کے اندر رکھا ہے, وہ اس کے سرشت میں ہے. تبھی تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے, چھوٹے بچے ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ بگاڑتے ہیں. جب بچے صبح اٹھتے ہیں, دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے صبح کو اٹھتے ہیں, جلدی سوتے ہیں, بعد میں ہمیں ان کے
تربیت کے ذریعے سے ماحول خود ہمیں دیر سے جاگتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا ویسے ویسے بچہ بھی دیر سے سوتا ہے, دیر سے اٹھتا ہے. ورنہ شروع میں آپ بچے کو دیکھو کس کے بچے ہیں. مجھے الحمدللہ اس کا تجربہ ہے. میں خود بھی سوچ رہا تھا یار جیسے جیسے بچے بڑھتے اس کے بعد کیوں لیٹ سوتے ہیں, کیونکہ لیٹ ہم سوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی لیٹ سو. ورنہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے رات میں جلدی سوتا ہے اور صبح میں جلدی بیدار ہوتا ہے. آپ نے غور کیا؟ نہیں, ہمیں باہر گاؤں میں رہتے ہیں, ہمارے جورو ہمارا بچہ ادھر رہتا ہے, ہمارے کہاں تجربہ ہے. کبھی بازو سو گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کب اٹھتا ہے کب سوتا ہے. یہ فطرت ہے. بعد میں ماحول خراب ہونے کی وجہ سے فطرت آہستہ آہستہ مسخ ہو جاتے. بالکل اسی طرح حیا بھی فطرت ہے. چھوٹے بچوں کے سامنے, چھوٹے 4 سال کے 5 سال کے 6 سال کے بچوں کے سامنے آپ پاخانہ پیشاب کی بات کرو, گندی بات کرتے بولتے, وہ چھوڑو. اگر آپ نے ری خارج کر دیا اس کے سامنے, تھو گندے بولتے کہ نہیں؟ بچے بولتے کہ نہیں؟ کیا معلوم ہوا؟ یہ سب بے شرمی کی بے حیائی کی باتیں ہیں. یہ کس نے ان کو سمجھایا؟ ارے فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے حیا. بعد میں صحبت کے بگڑنے کی وجہ سے, ماحول کے بگڑنے کی وجہ سے, ماں باپ کے بگاڑنے کی وجہ سے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ آہستہ آہستہ بے حیا بے شرم بنتے چلے جاتے ہیں. اس لیے عورت کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے پاس ایک چراغ جل رہا ہے عزت کا, چراغ کو بچانا ہے ہوا سے, تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہوا سے, کیونکہ ہوا سے چراغ کیا ہو جاتا ہے؟ گل ہو جاتا ہے. ہوا سے چراغ بچانے کے لیے اسے خود جتن کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے وہ چراغ بجھا ہوا نہیں بلکہ سلگتا رہتا ہے. یہ عزت کا روشنی, یہ عزت کا نور, مجھے اسے سلگا ہوا رکھنا ہے مرنے تک. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک واقعہ. ایک نابینا بولتے, نابینا آنکھ کی دکھتا نہیں اس کو, نابینا. رات میں اس کو ضرورت پڑ گئی پانی کی, بیچارے کو کوئی بھی لانے والا نہیں تھا. وہ خود ہی کیا کیا, گھڑے سے پانی لانے لگا. گھڑے سے جب پانی لایا تو ایک ہاتھ سے گھڑا سر کے اوپر رکھا اور ایک ہاتھ سے چراغ جلا کر کے ایسا پکڑ کر کے آ رہا ہے. راستے میں اندھیرا ہے, ایک ہاتھ سے گھڑا پکڑا ہے پانی کا اور ایک ہاتھ سے چراغ پکڑتے ہوئے آ رہا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا تو پوچھا, تم تو اندھے ہو, تمہارے کو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ ارے چراغ کو تو ان کی ضرورت ہوتی ہے جو دیکھ سکتا ہے روڈ کو. تم تو اندازے سے چلتے ہو نا, تم اندازے سے چلتے ہو, یہ چراغ کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے زبردست بات کی, بڑی سمجھداری کی بات کی. اس نے کہا برابر ہے, چراغ کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے چراغ اس لیے پکڑا ہے تاکہ جو لوگ راستہ چلنے والے ہیں اندھیرے میں کہیں مجھ سے ٹکرا نہ جائیں اور میرا گھڑا پانی کا گر نہ جائے. اس لیے میں نے کیا کیا ہے, کیونکہ اس طرح سے اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا نا, میرا گھڑا ٹوٹے گا نا, میرا پانی چلا جائے گا نا, میں پھر پیاسا رہ جاؤں گا نا, میرا نقصان ہے. میں ان کے بارے میں نہیں, میں اپنے بارے میں سوچ کر کے ایک چراغ پکڑا. اسی طرح میرے بھائیوں, عورتوں کو سوچنا چاہیے, میں اگر بے پردہ ہو کر کے باہر چلی گئی, میں نے اگر کسی کے سامنے نرمی سے بات کی اور میں نے کسی سے چیٹنگ کر دی, ایک میں نے اپنا موبائل کا نمبر کیا کر دیا, کسی کو دے دیا, اس کی وجہ سے میری عزت کیا ہوگی؟ میری عزت کو خطرہ ہے. لوگ پھر میرے سے نفرت کریں گے, پھر میری حیا میرا شرم سب کچھ میرا لٹ جائے گا, نقصان میرا ہوگا. کیونکہ جو لوگ بھی مجھے دیکھیں گے, جو لوگ بھی, وہ تو خاموش تو نہیں رہیں گے. مرد حضرات جو ہے نا, میں نے کہا نا, ان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے. عورت کو دیکھنے کے بعد کون سا مرد بعد میں کیا نہیں ہوتا, اللہ یہ کہ اچھے اگر ہوں, بدماش قسم کے, شریر قسم کے, باہر جانے میں کون کس کے بارے میں ہم گمان کر سکتے, سب کے سب فرشتے ہیں بول کر کیسے بول سکتے ہیں؟ تو عورت کو چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کریں, ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے. اللہ تبارک کو تو میں عرض کر, پردہ ہے نا, پردہ سب سے پہلا درجہ پردے کا یہ ہے کہ گھر میں رہے بس. یہ اللہ نے فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. سب سے پہلا درجہ پردے کا یہ ہے کہ مرد عورت کا اختلاط نہ ہو, ملنے کا موقع ہی نہ ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں ٹھہری رہو بس, اپنا گھر. یہ پردہ ہے, پردہ اس کو کہتے ہیں پردہ. کوئی بھی مردوان نہ دیکھے. اچھا پھر کبھی جانا پڑتا ہے نا باہر, کوئی بات نہیں, جاؤ, لیکن جانے کے لیے سورہ احزاب کی وہ آیت ہے, باہر جانا ہو سب سے پہلے تو شوہر سے اجازت لو, باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی اجازت لو,
بھائی کے گھر میں تو بھائی کی اجازت لو, بغیر اجازت کے مت جاؤ. ایک اور جب جا رہی ہو اجازت سے تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اب یہاں جلباب کی بات آتی ہے. جب باہر جانا ہو تو پھر جلباب کو لٹکاؤ, سر سے لے کر پیر تک اتنا چادر تمہارے اوپر ہو کہ کسی کو نظر اچ نہ آئے. بس ایک آنکھ کی جگہ, حضرت ابن عباس فرماتے ایک آنکھ کی جگہ کھلی رہتی تھی. یہ آیت نازل ہونے کے بعد سب عورتوں نے کیا کر لیا, اس طرح بڑی بڑی چادروں میں ڈھانپ کر کے اپنے آپ کو, معلوم نہیں ہوتا تھا اس میں بڈھی کون, جوان کون, بچی کون, شادی شدہ کون, پتہ نہیں چلتا تھا. اس طرح چادر اوڑھ کر کے جاتی تھی. وہ بھی جب جانا ہو تو اس طرح جانا. اور سیکنڈ کنڈیشن اس میں یہ بھی ہے کہ تھرڈ کنڈیشن کہ خوشبو لگا کر نہیں جانا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں خوشبو لگا کر کے باہر جاتی ہیں تو وہ ایسی عورت ہے, کیونکہ اس سے غیر مرد کیا کرتے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج ہے نا, معراج کا مہینہ بول کر کے لوگ خرافات بھی کرتے ہیں. آپ ایسا مت کرو, معراج کا روزہ نہیں ہے, معراج کے دن رات میں جاگنا شب قدر کے برابر, یہ سب بوگس ہے, ایسے کچھ بات نہیں ہے. معراج حق ہے, ہمارے نبی کو معراج ہوا ہے, پکی بات ہے, وہ تو ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور اسی جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا ہے. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے 5 وقت بغیر قضا کیے کے, بہت بڑا تحفہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ذریعے ہم سب کو ملا ہے. خیر, تو معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا, جہنم کا منظر دیکھا, جنت کا منظر دیکھا, تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں قسم قسم کے جو گناہ کرتے ہیں ان کے قسم قسم کے عذابات دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفانی من اہل النار, فرمایا 2 قسم کے لوگ لم اراہما, میں آج ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں نے ان کو جہنم میں دیکھا جلتے ہوئے. ان میں سے ایک قسم نہیں بولتا کیونکہ ٹائم ہو گیا. ایک قسم وہ ہے کہ یہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, ہاں, اور وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی. اٹریکشن کیا بولتے ہیں اس کو, اٹریکٹ, خود بھی کیا ہو جائیں گی, مائل ہوں گی, دوسروں کو بھی مائل کریں گی. فرمایا لم یجدنا ریحہا لم یدخلنا الجنہ, ایسے عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی. جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات, لم یجدنا ریحہا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور آگے فرمایا وہی توجد کذا و کذا, فرمایا جنت کی خوشبو نے 500 میل کے مسافت سے محسوس کی جا سکتی, سونگی جا سکتی ہے 500 کے میل. تو یہ خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسی عورتیں جو مٹک مٹک کر کے چلیں گی, مائل کریں گی اور پھر خوشبو لگا کر دوسروں. یہ مائل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ڈیزائن والا برقع, فیشن کا برقع پہن کر کے, اور جو ٹائٹ فٹ کپڑے پہنا کر کے ہم لوگ بچے, یہ جو پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. پہلے زمانے کے محدثین کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, اس زمانے میں سمجھنا بہت ہی ایزی ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے تھوڑے تھوڑے کپڑے پہننا, بازو کھلے ہوئے, پنڈلی کھلے ہوئے. آج کل مسلمان بھی اسکول چلا رہے ہیں, مسلمان اسکول چلا رہے, لیکن اسلام نہیں ہے ان میں. بچوں کو اسکرٹ نہیں بولتے, اس کو اسکرٹ بولتے ہیں, اسکرٹ پہناتے, پنڈلی دکھ رہی ہے, بازو کھلے ہوئے, پنڈلی دکھ رہی ہے. اور یہ لباس کس کا ہے, سما وستر, مسلمان اسکول کا. اب ہم بولتے سرکاری اسکول میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تم کو اللہ نے اسکول دیا نا, تم نے کون سا اسلام پر عمل کیا؟ ہم نے حالانکہ بتایا بھی, ماڈل اسکول ہم بٹکل میں لے جا کر کے بتائے بھی ان لوگوں کو, لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں ہمیں بھی ماڈرن بننا, ماڈرن لبرل مسلم بنو. دیکھو کتنی دشواریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہے پہننے کے باوجود بھی ننگی. بعض عورتیں ہوں گی ساڑیاں پہنتی ہیں, پیٹ کھلا ہوا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے, بلاؤز پہنے ہیں, یہ بازو کھلے ہوئے ہیں, گردن کھلا ہوا ہے, سر کھلا ہوا ہے, لباس پہنی ہے, اس کے باوجود بھی ننگی. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے اتنا پتلا لباس, اتنا باریک لباس پہنتی ہیں اور پہنیں گی عورتیں کہ اندر کا بدن باہر نظر آئے گا. آج وہ بھی دیکھ لو ایسی. اور تیسرا مطلب یہ ٹائٹ, کہ بدن کا ابھار باہر محسوس ہوتا ہے. کتنے کوجی گوشت ہے, کتنا کیجی اس میں ہڈی ہے, پورا معلوم ہوتا ہے. تو یہ ہے فرمایا ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سب سے پہلا درجہ پردے کا گھر میں رہنا. اگر باہر جانا ہے تو اس طرح سے جانا, یہ ہے پردہ. اب اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہم مسلمان, نہیں تو پھر ہم کسی نام کے مسلمان بول سکتے ہیں. تو میں یہ پردے کے تعلق سے جو کہ غلط فہمیاں, تو میں نے شارٹ میں آپ کے سامنے بات رکھی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بات سمجھنے کی توفیق دے, دین کی صحیح سمجھ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بات سمجھنے کی توفیق دے, دین کی صحیح سمجھ دے.